آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اللہ کے نام سے شروع، جنہیں مہربان رحمت والا۔ فمن یرد اللہ، تو جسے اللہ چاہتا ہے، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ کھول دیتا ہے، یشرح وہ کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، ومن یرد اور جسے چاہتا ہے، ان یضلہ کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجن بہت ہی تنگ، کأنما گویا کہ یصعد وہ زبردستی چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک یجعل اللہ الرجس اسی طرح اللہ عذاب میں ڈال دیتا ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، قد فصلنا الآیات بے شک ہم نے فصلنا ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، آیات کو، نشانیاں، لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت قبول کرنے والے، لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم اور وہ ان کا مددگار ہے، بما کانوا یعملون بما بدلے جو، اس کے بدلے جو، کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن یحشرہم جميعا وہ ان سب کو جمع کرے گا، یا محشر الجن یا محشر الجن قد استکثرتم اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم بے شک تم نے بہت سے گھیر لیے، من الانس انسانوں سے، وقال اولیاؤہم اور کہیں گے انسانوں میں سے ان کے دوست، ربنا اے ہمارے رب، وربنا استمتع بعضنا ببعض اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض سے، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے، اجلنا اپنی مدت کو، الذی اجلتا جو تو نے مقرر فرمائی، لنا ہمارے لیے، قال النار مثواکم اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے، الا ما شاء اللہ مگر جسے اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم بے شک تمہارا رب حکیم ہے، علیم ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی ہیں، شقی اور سعید، اور ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی ہے اور اسلام قبول نہ کرنا ہے۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بننا ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے، سعادت مند جنت میں رہیں گے اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا ہے اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے۔
لہٰذا جب اللہ تعالیٰ بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ رحمت والا ہے لہٰذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے لہٰذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہٰذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا ہے، مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان ہیلوں سے اذن خدا بندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے، اور سب کچھ اللہ کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہدایت و گمراہی کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اور جو ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کو عبادت پر لگایا، نیز جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگا دیا۔ جو بھی گناہوں میں مبتلا ہے، ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں، ظاہری گناہوں سے تو عموماً لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے، لیکن باطنی گناہ یہ بڑے نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور کھل کے باطنی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو اتنے امراض لگائے ہوتے ہیں، بغض و کینہ کا مرض، حسد کا مرض، شماتت کا مرض، حسد کا مرض، اور نہ جانے کتنے امراض اپنے سینے میں چھپا کے سینے کو گندا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ باطنی امراض اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ظاہری امراض سے تو کوئی ٹوکنے والا ہوتا ہے کہ بھائی تو یہ کام غلط کر رہا ہے، وہ بندے کو کبھی نہ کبھی شرم آ جاتی ہے، بندہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن باطنی گناہ کیونکہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ بندہ خود ہی جانتا ہے کہ میرے اندر کی حالت کیا ہے، تو اس لیے ظاہری باطنی دونوں گناہوں سے سچی توبہ کرنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ آخرت کی طرف رغبت، کہ ایسا بندہ ہر وقت آخرت ہی کا سوچتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کے سامنے آخرت پیش نظر ہے، وہ نرم خو ہو جائے گا، خوش اخلاق ہو جائے گا، کیونکہ اس کی آخرت کی طرف نظر ہے کہ اچانک میری آج ہی موت آ سکتی ہے، اور اصل زندگی ہی آخرت کی ہے۔ حرام کھاتے ہوئے سوچے گا کہ آخرت بھی ہے، کیونکہ اس کی توجہ ہی ہر وقت آخرت کی طرف ہے، اور دنیا سے بے رغبت ہے، اس کے دل میں نہ مال کی محبت آئے گی، گناہوں کی طرف خیال جائے گا تو اسے آخرت یاد آ جاتی ہے۔ تو پہلی نشانی علامت یہ ہے کہ آخرت کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، دنیا سے نفرت کرتا ہے، اور تیسری نشانی ہے موت سے پہلے اس کی تیاری۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بلکہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ رہے، تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ اس پر نہایت شاق ہوتا ہے، اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام بھاری معلوم ہونا، دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے۔ ہر ایک غور کر لے اپنی کیفیت پہ کہ ہمیں واقعی نیکیاں بھاری لگتی ہیں، تہجد کی نماز بھاری لگتی ہے، گناہوں سے بچنا بڑا بھاری لگتا ہے، غیبت سے بچنا بڑا بھاری لگتا ہے، اور نیک اعمال کرنا بہت بھاری لگتا ہے، گناہ کرنا، دنیا داری کے معاملات کرنا یہ بڑا آسان ہو گیا، دین کے لیے وقت نکالنا بڑا ہی بھاری ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے جتنے گھنٹے گزر جائیں کوئی ٹینشن ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، بڑا اچھا وقت گزرتا ہے۔ اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب نامہیا ہو سکے، اللہ عز و جل اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض پر ایمان بھاری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال بھاری ہوتے ہیں، اور بعض پر عشق اور وجدان بھاری ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے،
بلکہ وہ جو کفر اور سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی۔ یعنی قرآن کریم یا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب تک پہنچتا ہے، جیسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے شریعت کہتے ہیں، یعنی وسیع اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے۔ طریقت بھی رب کا راستہ ہے، مگر وہ ایسا تنگ اور پیچ دار ہے جس پر صرف واقف آدمی ہی چل سکتا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ دار السلام کے دو معنی ہیں، سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو دار السلام کا معنی ہوا وہ گھر جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ اضافت تشریف اور عزت افزائی کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ میں ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سلام دار کی صفت ہے، یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے، اور جنت کو دار السلام اس لیے فرمایا کہ جنت میں ہر قسم کے عیوب، تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے۔ جنت کو دار السلام کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل اعراف کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن، یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، اگر تمہارا ٹھکانہ ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے تو ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یا محشر الجن، اور جس دن وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ۔ قیامت میں اولاً سب اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں، بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ سب کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ مومن اور کافر کو اکٹھا اٹھائے گا، یا انسان و جن کو اکٹھا اٹھائے گا، یا سعید اور شقی کو اکٹھا اٹھائے گا۔ اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، جبکہ مومن جنات تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے، اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس طرح کہ جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بدعملیوں کو ان کے لیے آسان کیا، اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے مطیع و فرما بردار بنے۔ وہ حسرت سے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور افسوس کہ آج ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ ہائے، وقت گزر گیا اور قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت و ندامت ہی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ عز و جل فرشتوں کی زبانی ان سے فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جسے خدا چاہے۔ اس استثناء کے دو معنی ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن قبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان حشر میں حساب کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جہنم میں نہ رہیں گے۔ اس سے مراد وہ اوقات ہیں جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا۔ جہنمی جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زم حریر یعنی سخت ٹھنڈے اور برفانی طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جب زم حریر کی ٹھنڈک سے گھبرا کر فریاد کریں گے تو انہیں پھر نار جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔